السلام علیکم۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور اس کی وہ پھر مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں، مختلف وجوہات ریزننگ دیتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ وہ لوگ جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، ان کی زندگی کیسی گزرتی ہوگی، غریبوں کا، مجبوروں کا احساس ہو۔ یہ سارے کے سارے روزہ رکھنے کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ مین ریزن روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، کیونکہ جنت میں نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ تو جب متقین کے لیے جنت بنائی ہے تو اس کے حقدار بھی تقوی والے یعنی متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو گناہوں سے بچتے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اچھی زندگی گزارتے ہوں گے، ایسی زندگی گزارتے ہوں گے جس کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ تو اس زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں سکھانے سمجھانے کے لیے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد اس پر قائم کاربند رہنے کے لیے تمہیں ایک بوٹ کیمپ طرح کا پروگرام دے دیا ہے۔ اس پروگرام کا تسلسل جو ہے نا، ایک آدھ دن ہوتا، 2 دن ہوتا، 3 دن ہوتا، تو وہ ایک تمہاری ہیبٹ بلڈ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک مہینہ دے دیا تاکہ تمہاری ہیبٹ بلڈ ہو جائے کہ تم نے صبح اٹھنا ہے، اور وہ بھی فجر سے پہلے۔ تو ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ لوگ اس کے بعد تہجد گزار بن جائیں۔ پھر تم نے کچھ کھانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یہودیوں میں اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، تاکہ تمہاری جانوں پہ بوجھ نہ ہو۔ ابھی تم نے آگے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اپنی روزمرہ زندگی کرنی ہے، کاروبار پہ جانا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو بھی تم طریقے سے مال کماتے ہو، اپنی اولاد، بیوی بچوں، ماں باپ، جو بھی تمہارے انڈر ہیں، ان کے لیے تم نے محنت کرنی ہے، تو تمہارے اندر انرجی ہونی چاہیے۔ ساتھ تم نے عبادت بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی تمہیں انرجی ہونی چاہیے۔ تو کچھ کھا لو، پھر اللہ کی عبادت کرو، یعنی صبح فجر کی نماز پڑھو، پھر اگر وقت ہے تو کوئی اور عبادات کر لو، پھر اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ، اور نمازوں کو قائم رکھو، نمازوں کو قائم رکھو۔ اور اس کے بعد جب سورج غروب ہو تو اس وقت جو ہے تم یہ روزہ افطار کر لو۔ اس کے بعد تم جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھو، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ اور کھا لو، تاکہ تم میں پھر اب انرجی آ جائے، توانائی آ جائے، تاکہ تم پھر جب عشاء کی نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے رب کی اور عبادت کرو، جسے آپ تراویح کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اللہ نے یہ کھانا پینا کیوں روک دیا ہے؟ یہ کھانے پینے کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کھا پی کے مست رہتا ہے، نفس موٹا ہوتا ہے، نتیجتاً عبادت سے دور رہتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو نفس کو مارنے کے لیے کھانے پینے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ دیکھو، سال کے 11 مہینے کھاتے پیتے ہو، کیوں کھاتے پیتے ہو؟ کیونکہ رب نے اجازت دی ہے۔ نیت تو یہی ہونی چاہیے، کیونکہ رب نے اجازت دی ہے اس لیے کھاتا پیتا ہوں۔ اب وہی رب منع کر رہا ہے کہ اب اس ٹائم نہیں کھانا پینا، تو بس یہ اللہ کی اطاعت ہی بندگی ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ اب کھا سکتے ہو تو کھائے، اس نے کہہ دیا اب نہیں کھا سکتے تو نہیں کھانا۔ یہی تربیت جو ہے انسان کو نیکی کی طرف گامزن کرتی ہے، کیونکہ نیکی کیا ہے؟ ہر وہ کام کرنا جو رب نے کہا ہے کرو، اور ہر اس کام سے رکنا جس سے رب نے کہا ہے کہ رک جاؤ، یہ بھی نیکی ہے۔ رب کی تابعداری میں زندگی گزار رہے ہو، وہ تمہیں کبھی کسی اچھے کام سے نہیں روکتا، وہ تمہیں برے کام سے روکتا ہے۔ اور اچھا کام بھی وہی کام اچھا ہے جس کو رب نے کہا ہے اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے۔ جسے اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ برا ہے، چاہے ساری دنیا جمع ہو کے کہے کہ نہیں نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی وہ کام برا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں آج کل انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس سبق کو پڑھانے میں انسان کو ایک ایسی کھلی چھوٹ اور فریڈم دے دی جاتی ہے جس کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ دین اسلام بھی تمہیں انسانیت کا سبق پڑھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ حد بھی لگاتا ہے کہ انسانیت میں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات توڑنے لگ جاؤ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں نا، یہ انسانیت کے علمبردار سو کالڈ یہ کہتے ہیں بھئی کوئی بھی کسی بھی مذہب کا، دھرم کا ہو، کسی سے شادی کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شادی کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ عقل سو عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے. کہتی ہے ہاں بات تو سمجھ میں آتی ہے، جب دو لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تم دین کو، دھرم کو کیوں لے آئے ہو؟ مذہب کو کیوں لے آئے ہو؟ جبکہ دین اسلام جو ہے نا وہ ویژن رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی بھی جگہ کہیں پر بھی جا کے کسی سے بھی شادی کرنے لگ جاؤ تو اس کا تمہارے اوپر بھی غلط اثر پڑے گا، اوپر سے تمہارے آنے والی اولاد کتنی کنفیوز رہے گی. ان میں سے اکثر تو راہ راست سے بھٹک جائیں گے، شاید دہریے ہو جائیں، اتنی کنفیوژن دیکھ کے کہ ایک پیرنٹ تو کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور ایک پیرنٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی 50 کروڑ خدا ہیں، کسی کی بھی کر لو. یا ایک پیرنٹ کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور دوسرا پیرنٹ کہہ رہا ہے بھئی خدا ہی نہیں ہے. ایک گھر میں ایک عجیب افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کا سبق پڑھایا، لیکن کہا کہ انسانوں کا حق ادا کرنے کے لیے وہ اور معاملہ ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر انسان کو تم گھر ہی لے آؤ. تمہارے گھر کے اندر وہی آئے گا یا تم اس کے گھر کے اندر جاؤ گی جس میں ایمان ہوگا، کیونکہ تم نے نہ صرف اپنا ایمان بچانا ہے بلکہ آگے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات تھوڑی بہت تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تقوی کا مہینہ ہے. اس میں تقوی پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور اپنے اندر تقوی کو کاربند کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارے اندر کیا امپروومنٹ آ گئی ہے یا ہم کیا امپروومنٹ لا سکتے ہیں. اس امپروومنٹ کو لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. حال بہت برا ہے، بہت برا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے. اللہ ہمیں عبادتوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے، جس میں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ محبت جو کہیں دنیا پرستی میں کھو چکی ہے، اسے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں جاگزیں کریں. اس کو اپنے اندر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا انلائٹمنٹ لے کے آئیں، اندر دل میں ایک لائٹ جلائیں جو کہ ایمان کی لائٹ ہو، اور اس سے اپنے آپ کو منور کریں اور اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، خالص ہو کر. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.